الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا وقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی اور شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اسلام نے فرض عبادت میں اجتماعیت کو اہمیت دی ہے۔ اجتماع میں اگر نظم نہ ہو تو اس اجتماع کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ صفوں کی درستگی سے اجتماعی نظم نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے
اسلام نے دلوں کے قوارف میں، دلوں کے جوڑنے میں صف بندی کو بہت اہمیت دی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز میں صفوں کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اور آپ صفوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، تم اپنی صفوں کو درست کر لو، نہیں تو پھر اللہ تعالی تمہارے دلوں کو ایک دوسروں سے موڑ دے گا، تمہارے دلوں میں محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو جائے گی، اتحاد کی بجائے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا لا تسبن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اگر تم صفوں کو درست کرو گے تو ٹھیک، ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کرے گا، دلوں میں محبت کی بجائے نفرت پیدا ہوگی، اتحاد بارہ بارہ ہو جائے گا، اختلاف گھر لگ جائے گا۔ آج آپ دیکھیں ہم جس قدر کوشش کرتے ہیں اسلامی اخوت پیدا ہو، محبت اور پیار پیدا ہو، خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہے، رشتہ داریاں قائم رہیں، لیکن جب ہم رزلٹ کو دیکھتے ہیں، اس نتیجے تک پہنچتے ہیں، نہ ہمارا آپس میں پیار، نہ ہماری آپس میں محبت، نہ رشتہ دار کے رشتہ دار سے وہ محبت اور لگاؤ جو ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شادی بیاہ ہوتے ہیں، لاؤن بھرے نظر آتے ہیں، کوئی کرسی خالی نہیں دکھائی دیتی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اختلاف کیوں ہے؟ یہ اجتماعیت، یہ اتحاد ہم میں پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ کبھی ہم نے سوچا، غور کیا؟ جوان اپنی جوانی سے گزرتا جا رہا ہے، بزرگ اپنی زندگانی کو پورے کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ جبکہ اسلام ہر موڑ پہ مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیتا ہے، محبت اور پیار کا سبق دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر مسلمانوں میں اجتماعیت آ جاتی، مسلمانوں میں پیار پیدا ہو جاتا، آج پاکستان کو ایک الگ ریاست قائم ہوئے 74 سال 1 مہینہ 4 دن ہونے لگے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد کیوں نہیں رہا؟ یہ ہماری ریاست اتنے شہداء کی قربانی
یہ ریاست قائم اگر ہو سکتی ہے، آج مسلمانوں میں اتحاد پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر 74 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کو ہے، ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرایا جاتا ہے کہ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا 5 فروری آئے گی، ہم نعرے لگائیں گے، 5 فروری گزرے گی، پھر ہم مستانی نیند سو جائیں گے؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اسلام کا بھی حق ادا کر دیا، مسلمانوں کا بھی حق ادا کر دیا ہے؟ میرے بھائیوں، نعرے لگانے سے نہ اسلام کا حق ادا ہوتا ہے، نہ مسلمانوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ حق تب اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک کہ جس طرح ہم نے اپنے ریاست کو الگ کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، شہداء کا لہو پیش کیا ہے، اور تب ہم نے یہ ریاست قائم کی ہے۔ اگر ہم نے یہ ٹھان لی ہم نے فلاں ملک کو، فلاں ریاست کو، فلاں علاقے کو، فلاں جگہ کو ہم نے جو ہے فتح کرنا ہے، کامیابی سے ہم کنار کرنا ہے، اس وقت تک یہ چیز، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان ایک مٹھی کی طرح جو ہے نا جمع نہیں ہو۔ الگ انگلیوں کو توڑنا بڑا آسان ہے، جب یہ انگلیاں جمع ہو جائے تو ایک مکہ بن جاتا ہے، اور یہ مکہ جس کو لگتا ہے پھر اسی کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کشمیری ماں بہنوں کی سسکیاں اور ان کی رونے کی آوازیں ہم سنتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا سویا ہوا ضمیر جاگتا کیوں نہیں؟ ہم خواب غفلت سے نکلتے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے، ہم نمازیں تو پڑھ جاتے ہیں، روزے تو رکھ جاتے ہیں، تلاوتیں تو کر جاتے ہیں، خیرات تو کر دیتے ہیں، زکاتیں تو دے دیتے ہیں، لیکن اصل جو ان فرائض عبادات کا جو اصل مقصد تھا، جو اصل روح تھی، اس سے ہم ناواقف رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہر بندہ اپنے کا ایک دوسرے سے ٹوٹنے کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، خاندان خاندان سے جدا ہوتا چلا جا رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ہم اس اسلام کی روح کو سمجھتے تو آج اختلاف کا شکار نہ ہوتے، بلکہ مسلمان ایک مٹھی کی مانے جو ہے، ایک مکے کی مانے جمع ہوتے دکھائی دیتے۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے، جس طرح الگ بلاگوں کو اٹھا کے دیوار بنا دی جاتی ہے۔ الگ بلاگ کا توڑنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن بلاگوں سے جب دیوار قائم ہو جائے اس بنی ہوئی دیوار کو گرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، ایک محل کی مانند ہے، ایک عمارت کی مانند ہے۔ میرے بھائیوں، ہم الگ تھلگ ہو گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ میری سوچ اپنی ہے، آپ کی سوچ اپنی ہے، میرا خیال اپنا ہے، آپ کا خیال اپنا ہے، میری رائے اپنی ہے، آپ کی رائے اپنی ہے، اس لیے ہم اختلاف کا شکار ہوتے چلے جا رہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیتے ہم وہ کریں گے جو رب کا قرآن کہے گا، ہم وہ کریں گے جو محمد رسول اللہ کی حدیث کہے گی، اللہ کی قسم اگر 313 ہوتے بھی تو 1000 بے غالب ہوتے دکھائی دیا کرتے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بھلے تھوڑے ہوں لیکن ایماندار ہوں، بھلے تھوڑے ہوں سچے مسلمان ہوں، بھلے تھوڑے ہوں ایمانی غیرت کا جذبہ رکھنے والے ہوں، اللہ تعداد کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ اکثریت کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کے قرآن نے فرمایا، مومنوں تم تھوڑے بھی ہوگے، اللہ کے حکم سے بہتوں پر اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے۔ میدان بدر لگا،
313 تھے. 313 میں سب بڑے بھی نہیں تھے. 313 میں بچوں کو شامل کر کے بھی تب بھی جو ہے نا 313 کی تعداد بمشکل جا کے مکمل ہوئی میرے بھائیوں. لیکن ایمان تھا, جذبہ تھا, محبت تھی, عقیدت تھی, پیار تھا. اس کے نتیجے میں اللہ پر ایمان تھا, محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت پر یقین تھا. 313 ہونے کے باوجود بھی کوئی اسلحہ نہیں, کوئی طاقت نہیں, نہ جسمانی طاقت ہے, نہ اور دوسری طاقت ہے, نہ سواریوں کی طاقت, نہ اللہ اکبر تلواروں کی طاقت, کوئی طاقت نہیں. ایمان کی طاقت تھی. ایمان کی طاقت کے نتیجے میں اللہ نے 313 کو غلبہ عطا فرما دیا. میدان احد لگا, 1000 تھے, 3000 پہ غالب آئے. آج ہم لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے مسلمان اس ریاست پاکستان میں موجود ہیں. 5 فروری آتی ہے, نعرہ لگایا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور کشمیریوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان بنایا بھی اس لیے گیا تھا, لا الہ الا اللہ. کشمیریوں سے ہمارا تعلق بھی لا الہ الا اللہ کی بیس پہ ہے. لیکن یاد رکھیے, ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, زبان سے ہم نے نعرے لگائے تو اس نعرے لگانے کا ہمیں حاصل کیا ہوا ہے میرے بھائیوں؟ دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ہم جسمانی طور پہ تو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسروں کے خلاف جو بغض بھرا ہوا ہے, اللہ کی قسم اس وجہ سے شیطان ہمیں اکٹھے نہیں ہونے دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم نماز کا آغاز کرو, اجتماعیت کی بات ہوئی تو میں نے یہ جملہ معترضہ کے طور پہ یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے. آئیے اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں, نمازیوں, روزے داروں, اگر تم اپنے آپ کو شیطان کے حملے سے اگر بچانا چاہتے ہو, اس کا ایک ہی حل ہے. وہ کیا ہے؟ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے سب بندے کا اہتمام کرو. میری طرف دیکھیے, توجہ میری طرف کیجیے, بند آنکھوں کو کھول لیجیے. اللہ کی قسم, بند دل, سوئے ہوئے دل جاگ جائیں گے. اللہ ہمیں محبت اور اخلاص عطا فرمائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, تمہارا پاؤں دوسرے کے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے. جب تم پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملاؤ گے, پاؤں کے درمیان میں اس طرح کا خالی نقشہ نہیں بناؤ گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ مردہ دلوں میں بھی جان ڈال دے گا, نفرتوں کی جگہ محبتیں پیدا ہو جائیں گی, اور کبھی بھی تمہاری عزتوں پر, تمہارے اخلاق پر شیطان حملہ نہیں کر سکے. آج کیا ہے, ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, ذکر اذکار بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اتحاد کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ میرے بھائیوں, آئیے, اگر اتحاد کو چاہتے ہو, اس کا ایک ہی حل ہے. جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہوگا, اپنے پاؤں کو ایسے نہیں رکھنا ہوگا, بلکہ پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملا کر رکھو گے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں, الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها. فرمایا, میرے صحابہ, تم صفیں اس طرح کیوں نہیں بناتے جس طرح صفیں فرشتے اللہ کے ہاں بنایا کرتے ہیں؟ تمہاری صفیں ویسے کیوں نہیں؟ تم اس طرح عبادت کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے جس طرح فرشتے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا, محبوب یہ بتائیے کہ فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ آئیے ذرا سنیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, یتمون الصفوف الاول وفی روایت یتمون الصفوف الاولى
وہ صفوں کو پہلی صف مکمل کی، جب دیکھا پہلی صف مکمل ہو گئی تب دوسری صف کا آغاز کیا، دیکھا جب دوسری صف بھی مکمل ہوئی، نہ اس طرف کوئی گنجائش نہ اس طرف کوئی گنجائش، پھر تیسری بنائی، پھر چوتھی بنائی، فرمایا فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں ایسے بناتے ہیں، مسلمانوں تمہیں بھی صفیں ایسے بنانا ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں اس طرف جگہ ہے، سب کا رخ اس طرف ہے، اگر آئے دیکھا اس طرف جگہ ہے، سب کا رخ اس طرف ہے، یہ جگہ خالی پڑی ہے، پڑی رہنے دو، بس ادھر آنے والے آتے رہیں گے۔ میرے بھائیو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سب کے بیلنس کو برابر رکھیے، جس طرف آدمی کم دکھائی دے اپنے آپ کو اسی کے ساتھ کھڑا کیجیے، جس طرف آدمی زیادہ ہو اس طرف سے نہیں بلکہ جس طرف آدمیوں کا قلت ہو صفوں کو وہاں سے برابر کرنا ہوگا۔ اور پھر دوسری صف کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ نہ امام کی دائیں جانب سے نہ امام کی بائیں جانب سے، بلکہ امام کے بالکل پیچھے وہاں سے آدمی کھڑا ہو، اور پھر آنے والے دائیں بھی کھڑے ہوں، بائیں بھی کھڑے ہوں، ادھر بھی ہوں، ادھر بھی ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بے خصوص معذرت کے ساتھ، پھر معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں چند افراد یا بعض مساجد کے اندر چند لوگ ایسے بھی دکھائی دیے ہیں جو بے خصوص کرسیوں میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب وہ پہلی صف تو پوری ہو گئی، اب دوسری صف ابھی بنی نہیں، اب وہ کرسی والے احباب وہ دائیں بھی بیٹھے ہیں، دائیں والے دائیں سائڈ پہ، بائیں والے بائیں سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ امام نے نماز شروع کر دی، امام نے نماز اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز تو کر دیا، لیکن ابھی صف نہیں بنی۔ تو یاد رکھیے اس میں جہاں امام مجرم ہوگا میں سمجھتا ہوں مقتدی بھی برابر کے مجرم ہوں گے۔ یہ میرا حق ہے بتانا، یہ میرا حق ہے بتانا، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ ہماری نمازوں میں یہ کمزوری ہے، ہماری نمازوں میں یہ غلطی ہے، ہمارے نمازوں میں یہ خامی ہے۔ اس کے ارادے کے لیے ذمہ داری ہم سب کی ہے میرے بھائیوں۔ مسلمان، میں نے پہلے بھی کہا، مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے سامنے جب رب کا قرآن آ جائے، جس کے سامنے پیارے پیغمبر کی حدیث آ جائے، پھر وہ بغیر چونکہ چنانچہ ادھر کی ادھر کی فلاں کی نہ فلاں کی بات دیکھتا ہے نہ فلاں کا عمل دیکھتا ہے، وہ رب کے قرآن کو سننے کے بعد، پیارے پیغمبر کی حدیث کو سننے کے بعد سب کی چھوڑ کے رب کی مانتا ہے۔ اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو رب العالمین اس کو جنت اور فردوس کا مالک بنائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے قرآن نے یہی فرمایا نا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب مسلمانوں سے کہہ دیجئے، میرے محبوب اپنے صحابہ جانثاروں سے فرما دیجئے، کیا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، پیارے پیغمبر کی فرما برداری کرتا ہے۔ جیسا مسئلہ سن لیا کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے، جیسا مسئلہ سن لیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان عالی شان یہ ہے، اب وہ اپنے اس قرآن کے مقابلے میں، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں نہ برادری کو پیش کرتا ہے، نہ ماں باپ کے عمل کو پیش کرتا ہے، نہ اپنے ائمہ کے عمل کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا، جیسے مسئلہ سن لیا کہ اللہ کے قرآن نے یہ فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قرآن نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان نے یہ کر کے دکھایا ہے، فرمایا مسلمان ویسے ہی کرنے لگ جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے قرآن نے اعلان فرمایا قیامت کا دن ہوگا
جن پر اللہ نے نماز کی بارشیں کی ہوں گی، ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں راہ راست پہ چلنے والا بنا دے، اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ آئیے مسلمانوں، ہمیں نماز کے اندر محبت تبھی پیدا ہوگی جب ہمیں پتا ہوگا ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے۔ اللہ کی قسم، پھر مسلمان کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ بندہ سرگوشیاں کرتا دکھائی دیتا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ بندہ نمازی کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ میں تجھ سے صراط مستقیم کا سوال کرتا ہوں، کن لوگوں کے صراط مستقیم کا سوال کرتا ہوں؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلنے والا بنا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ منعم یافتہ کون لوگ ہیں؟ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے قرآن میں دوسرے مقام پہ وضاحت فرمائی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ مجھے نبیوں کا ساتھ عطا فرما، صالحین کا ساتھ عطا فرما، صدیقین کا ساتھ عطا فرما، شہداء کا ساتھ عطا فرما۔ آئیے لوگوں، ان لوگوں کا ساتھ تب انسان کو ملے گا جو دنیا کے اندر آپ کے قرآن کے مطابق عمل پیرا ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو سننے کے بعد مہربان عمل کرنا شروع کر دے گا، تب اللہ قیامت والے دن پیارے پیغمبر کی صحبت بھی عطا فرمائے گا، پیارے پیغمبر کے چہرے کا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ بچے کرنا دیدار، بچے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا پیادار مدینے والے دا۔ اللہ کے قرآن نے یہی فرمایا، مسلمان ہوتا یہی ہے جب رب کا قرآن آ جائے، پیارے پیغمبر کی حدیث آ جائے، بس 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 سب کچھ ختم۔ اب اس کا عمل یا تو رب کے قرآن کے مطابق ہوگا یا پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں بس لب و لہجہ کس کا اچھا ہے، مزہ آ گیا یہ تقریر سننے کا، کہا اس نے کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، کہا کیا ہے، چسکے کے لیے سننا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہر خطیب کی بات اس لیے سنی جائے کہ وہ اللہ کا قرآن ہمیں سناتا ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث سناتا ہے اور ہمارے اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور کسے باشد کوئی بھی ہو، لا تنظر الی من قال وانظر ما قال، یہ نہ دیکھ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھ کہنے والا بات کس کی کر رہا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے صحابہ صفے استاد بناؤ جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفے بناتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا محبوب فرشتے کیسے بناتے ہیں؟ فرمایا وہ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف کو ملا کے مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ فرمایا وہ تراصون فی الصف، جب فرشتے اپنے رب کے ہاں اللہ کی قسم صفے بناتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں بھی ملے ہوتے ہیں، ان کا پورا جسم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، کوئی خلا نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام کے صفے اسی طرح بنایا کرتے تھے جس طرح فرشتے بناتے ہیں، کہ ان کے صفوں کا معیار بھی یہی تھا۔ جب وہ مل کے کھڑے ہوتے تھے، وہ جب نماز پڑھنا شروع کرتے تھے مل کے کھڑے ہوتے تھے، پاؤں بھی ان کا ملا ہوتا تھا اور یہ پنڈلی بھی ان کی ملی ہوتی تھی اور یہ کندھا بھی ان کا دوسرے ساتھی کے ساتھ ملا ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ان روایات کو سننے کے بعد ان لوگوں کے نظریے کی تبدیل ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں جب صف بناؤ تو صف میں ایک بارش کا یا دو بارش کا یا ایک فٹ کا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہونا چاہیے، جن کا عقیدہ یہی ہے، جن کا نظریہ یہی ہے، جن کا موقف یہی ہے کہ جب بھی صف بناؤ مل کے نہیں بلکہ ایک بارش کا فاصلہ باقی رکھ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ایک بارش کا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہونا یہ طریقہ محمد
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता, अल्लाह की कसम मैं भी अमल करता, अमल करने को कहता भी, लेकिन मैं इसकी तरदीद इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी तरदीद आपके कुरान ने की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अमल ने की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको याद है कि जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, फजर की नमाज का आगाज किया, एक छुपा हुआ जालिम हमला करने वाला अबू लुलु फिरोजी मजूसी जो छुपा हुआ था, जैसे मेरे उमर ने नमाज का आगाज किया, वो निकला और निकल कर एक बार किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, इसी तरह बार उसने किए। फिर जब सहाबा ने देखा हाँ जी कि ये अब बार पे बार करता चला जा रहा है, अब जब उसको ये उसने भांप लिया कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब तो ये मुझे पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, उसने निकलने की कोशिश की। वो सबके दाएं तरफ भागा, कोई जगह न मिली, सबके बाएं तरफ भागा, कोई जगह नहीं मिली, सबके दरमियान से निकलने की कोशिश की, ना निकल पाया। फिर आकर जब उसने ये समझा कि अब मेरी आफियत इसी में है, जिस तरह मैंने उमर पे वार किया है, इसी खंजर से जब तक मैं अपने आप को कत्ल नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने आप को जहन्नम हासिल नहीं करूंगा, उस वक्त तक मेरी जान बख्शी नहीं हो सकती। लिहाजा उसी खंजर से उसने वो उठाया खंजर, अपने पेट पे भोंका और वही जहन्नम हासिल हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक बार इसका फासला बाकी होता, उसको ना दाएं भागने की जरूरत होती, ना बाएं जाने की जरूरत होती, वो जहां से चाहता निकल सकता था। लेकिन सहाबा की सब ऐसे बनी हुई थी कि अल मोमिन लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, वो एक दीवार की मानद बन के खड़े हुआ करते थे। उनकी सफों में इज्तिमाइयत दिखाई देती थी, उनकी सफों में इत्तेहाद दिखाई देता था, और इसलिए यही वजह थी कि उनके दिलों के अंदर भी एक दूसरे के मुताल्लिक मोहब्बत और प्यार दिखाई देता था। यही वजह थी कि जब वो सब्र जिहाद के लिए निकला करते थे, उनके लिए खाने की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, खजूर की गुठलियां ही होती थी, एक एक खजूर सारा लश्कर खाया करता था। अगर खजूर खत्म हो जाती फिर गुठलियों को चूसा करते थे। हाँ जी, एक गुठली उठाई उसने अपने मुंह में दी, फिर चूस के दूसरे के मुंह में दे दी, फिर उसने चूसी तीसरे के मुंह में दे दी, फिर उसने चूसी पांचवे के मुंह में दे दी। ये क्यों था? वो एक दूसरे की उंगलियां भी चाटा करते थे। हदीस में आता है, अपने हाथों को उस वक्त तक साफ न करो, न तौलिए से, न टिश्यू से, न पानी से, जब तक कि हत्ता यरा कहा और जरे कहा और कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुखारी की रिवायत के अल्फाज हैं, फरमाया उस वक्त तक अपने हाथ को न धोवो जब तक कि खुद हाथ की उंगलियों को चाट न लो। अगर आपका पेट इतना भर गया है कि उंगली चाटने की गुंजाइश नहीं, दूसरे साथ करीब में बैठे आदमी को कह दो कि मेरी को गुंजाइश नहीं, मेरी उंगलियां आप ही चाट लीजिए। सहाबा एक दूसरे की उंगलियां चाटा करते थे। हम इन हाथों से उंगलियों को चटवाने की बजाय हम इन हाथों से अपने मुसलमान भाई को तकलीफ भी पहुंचाएं और वो हमसे दूर हो जाए। हमारा दिल दूसरे के खिलाफ नफरत से इसलिए भरा हुआ है। मेरे भाई, हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं। बराए मेहरबानी, बराए करम अपनी नमाजों का ख्याल कीजिए। ये नमाज जब सब बंदी हो, सब बंदी का ख्याल कीजिए, अपना पांव दूसरे साथी के साथ मिला के रखिए। अल्लाह की कसम, हो सकता है कि सहाबा वाला इत्तेहाद आज के मुसलमानों के अंदर भी पैदा हो जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको समझने की, अमल की तौफीक